بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی تراویح کا خلاصہ۔ آج کی تراویح چوتھے پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں معاشرے کی اصلاح کے متعلق چند ہدایات وارد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلط کمائی سے اور ظلماً مال حاصل کرنے سے روکا گیا ہے۔ مثلاً یتیم کا مال جو تمہارے پاس امانت ہو اس کا پورا واپس کر دو، اور ان یتیموں کے پاک اور عمدہ مالوں کو اپنے گندے اور گھٹیا مالوں سے مت ملاؤ۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ایک سے زائد 4 عورتوں تک شادی کی اجازت ہے، لیکن اگر تم بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا کرو اور بیویوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ترکے میں مرد اور عورت کے حصے مقرر فرمائے اور قرض کی ادائیگی کو مقدم ٹھہرایا۔ معاشرے کو بدکاری اور زناکاری سے پاک رکھنے کے لیے قانون خداوند تعالیٰ نے پیش فرمایا کہ زانی عورت کا جرم اگر 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس جرم کی پوری سزا اس پر نافذ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدکار مرد کے لیے بھی سخت سزا کا حکم ہے اور توبہ کی تاکید وارد ہے، اور توبہ وہی قبول ہے جو آخری وقت سے پہلے کی جاوے۔ زنا یعنی بدکاری کا جرم ثابت ہونے کے لیے شہادتوں کو لازمی قرار دیا، اور جرم ثابت ہونے پر بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے سخت سزا کا حکم ہوا۔ گناہگاروں کو توبہ کی تاکید فرمائی، لیکن یہ واضح کر دیا کہ موت کے آخری وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد ان رشتہ داروں کی تفصیل ہے جن میں نکاح ناجائز ہے۔ اس کے بعد نکاح اور مہر کے متعلق بعض احکام کا بیان ہے۔ کن کن عورتوں سے نکاح صحیح ہے اور کون کون سی عورتیں حرام ہیں، ان کی تفصیل مذکور ہے۔ مہر کی مقررہ رقم میں شادی کے بعد زوجین کی رضامندی سے کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ تجارت میں باہمی رضامندی سے مناسب نفع لینا جائز ہے، لیکن ظلم اور ہیرا پھیری مطلقاً ناجائز ہے، جس کی سزا جہنم ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے آدمی بچتا رہے اور نیک کام کرتا رہے۔